ایک میں نے حدیث بیان کی ہے کہ انار کا ایک دانہ ایسا ہے جو جنت کا دانہ ہے. میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے, جو کہاں سے آیا ہے, جنت سے آیا. تو ایک اہل حدیث مولانا, وہ اہل حدیث بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے وہ, واللہ عالم. میں نے سمجھا کہ شاید اہل حدیث میں کچھ اور ہی چیزیں تو آ رہی ہیں مارکیٹ میں, تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ سعودی عرب کے مفتیوں کے مقلد ہیں یا حدیث کے فالوور, کچھ کھوپڑی میں سمجھ نہیں آتی بات. خیر وہ جو بھی ہیں ہم سے اچھے ہی ہوں گے, میرا مقصد ان کی برائی نہیں ہے. انہوں نے پورا 20 منٹ کا کلپ بنایا یا 15 منٹ کا میرے خلاف کہ اس نے یہ حدیث بیان کی ہے, یہ صحیح حدیث نہیں ہے, یہ موضوع حدیث ہے, اس میں تو سعودیوں کے مفتیوں کا بھی یہی فتویٰ ہے, اور اللہ بھلا کرے علماء دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ یہ انار کے اندر جو ایک دانہ ہے وہ جنت کا دانہ ہے, یہ حدیث موضوع ہے. من گڑا تھا پورا 10-15 منٹ کا. تو میں نے سنا وہ کل بیٹھ کے, اسٹائل ان کا صحیح ہی تھا, لیکن 10-15 منٹ ایک بات کو طول دیا. میں نے کہا یار اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی, مجھے کہیں سے میسج بھجوا دیتے مفتی صاحب یہ حدیث ضعیف ہے, میں تحقیق کر کے رجوع کا اعلان کر دیتا. یہ کیا ہے بھائی, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اس پہ اتنا لمبا کلپ بنانے کی کیا ضرورت تھی. تو واقعی میں نے جب تحقیق کی تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے, تو میں رجوع کر رہا ہوں بھائی وہ حدیث کیا ہے. میں نے دور حدیث میں وہ حدیث پڑھی تھی, اس وقت مجھے تحقیق کا موقع نہیں ملا تھا. اب چونکہ وہ کوئی شرعی مسائل سے تعلق بھی نہیں ہے نا اس کا, شرعی مسئلہ جب بیان کیا جاتا ہے اس میں تو بہت تحقیق کر کے حدیثیں دیکھی جاتی ہیں. انار سے متعلق ایک فضیلت کی حدیث مجھے یاد تھی. بہرحال یہ مکمل بیان مفتی صاحب کا, ان کا جو چینل ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں. مفتی صاحب نے تقریباً 3 یا 4 منٹ کی گفتگو کی, اور سب کا حاصل یہ ہے کہ مفتی صاحب اسے رجوع کر رہے ہیں. اور یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا کسی اہل حدیث کا, تو یہ عاقل جدہ نے ریکارڈنگ کی تھی, تو اس کا ذکر غالباً مفتی صاحب کر رہے ہیں. اس پہ ایک بیان مفتی سعید خان صاحب کا بھی آیا تھا, لیکن مفتی سعید خان صاحب کے غالباً مخاطب مفتی طارق مسعود صاحب نہیں تھے, بلکہ اس روایت کو چونکہ اور بھی حضرات بیان کیا کرتے ہیں تو شاید کسی اور کو مخاطب کر رہے تھے. تو میں نے بھی مختصراً گفتگو کی تھی اس روایت سے متعلق کہ مرفوعاً تو یہ ثابت نہیں ہے. البتہ حضرت ابن عباس کا ایک واقعہ ہے جسے بعض اہل علم نے جو ہے صحیح قرار دیا ہے, وہ ویڈیو بھی آپ کو جو مل جائے گی. اور اس میں لیکن بعض اہل علم کی رائے اس میں بھی یہی ہے کہ موقوفاً بھی وہ واقعہ ثابت نہیں ہے, لیکن بعض اہل علم کی رائے ہے بہرحال کہ موقوفاً وہ واقعہ جو ہے ثابت ہے حضرت ابن عباس والا. بہرحال ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اس روایت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے, اور ایک موضوع اور من گھڑت روایت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.